فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کی ایک کنیزہ تھی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے ذریعے حضرت آسیہ علیہ السلام نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا۔ جب فرعون کو کنیزہ کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کنیزہ سے کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر جا، میں تجھے بخش دوں گا۔ وہ کنیزہ ظلم سہتی رہی لیکن ایمان سے نہیں پھری۔ اس کے بعد فرعون اس کی دونوں بچیوں کو لایا اور تیل گرم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کنیزہ سے کہا کہ تو دین سے پھر جا ورنہ تیری بیٹیوں کو اسی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ لیکن وہ کنیزہ پھر بھی ایمان پر قائم رہی۔ تو فرعون نے اس کی بڑی بیٹی جو تقریباً 4 یا 5 سال کی ہوگی اسے گرم تیل میں ڈلوا دیا۔ بیچاری ماں کا دل کملا سا گیا۔ پھر اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے کو ہٹا کر جنت کا دیدار کرایا۔ اس کنیزہ نے اپنی بیٹی کو جنت میں دیکھا۔ پھر فرعون نے دوسری بیٹی کو جو دودھ پیتی تھی اس کو بھی تیل میں ڈلوا دیا۔ بیچاری ماں مجبور تھی، اس کے دل کو بہت چوٹ لگی، لیکن اللہ نے اسے دوسری بیٹی کو بھی جنت میں دکھایا۔ اس کے بعد فرعون سے اس کنیزہ نے آخری خواہش ظاہر کی کہ فرعون اس کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کرے گا۔ فرعون نے کہا کہ تیری خواہش منظور ہوئی اور پھر اس کو بھی شہید کرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ کے وقت کا فاصلہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کی رات میں اللہ سے ملنے جا رہے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی عمدہ خوشبو کو محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا یہ خوشبو جنت سے آ رہی ہے؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے ہزاروں سال پہلے فرعون کی ایک باندی نے ایمان لایا تھا۔ تب فرعون نے اس باندی اور اس کی دونوں بیٹیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا تھا اور ان کی ہڈیوں کو جس جگہ پر دفن کیا تھا یہ خوشبو ان کی قبر سے آ رہی ہے اور یہ خوشبو اسی طریقے سے قیامت تک آتی رہے گی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی اپنی بیوی آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام ایمان لے آئی ہیں تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے ان پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیا اور ظلم کی ہر حد پار کر گیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام دین سے پیچھے نہیں ہٹی۔ فرعون ان سے کہتا ہے کہ تو دین سے پھر جا، میں تیری جان بخش دوں گا، لیکن وہ یہی کہتی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، میں واپس نہیں ہوں گی۔ فرعون کی اولادیں جو اس کی دوسری بیویوں اور لونڈیوں سے تھیں وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو دیکھ کر ہنستی رہتی تھیں اور کوئی ان کی مدد نہیں کرتا۔ اگر کوئی حضرت آسیہ علیہ السلام کی مدد کر سکتا تھا تو وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت آسیہ علیہ السلام نے اولاد کی طرح پالا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس لیے حضرت آسیہ علیہ السلام پوری طریقے سے تن و تنہا رہ گئی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام دنیا کی سب سے امیر خاتون تھیں، جن کے پاس سب کچھ تھا، جنہوں نے زندگی میں عیش و آرام ہی دیکھا تھا۔ انہوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ بالآخر فرعون نے انہیں جان سے مارنے کا حکم دے دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں الگ الگ روایات ہیں۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ فرعون نے تختوں پر کیلیں ٹھکوا کر الٹی طرف انہیں لٹا دیا۔ کسی روایت میں ملتا ہے کہ فرعون نے ان کی کھال اکھڑوا دی، اور کہیں پر ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں اس نے کیلیں ٹھکوا دی اور ریگستان کی گرم دھوپ میں لٹا دیا، اور ایک منجنیق میں ایک بڑا سا پتھر رکھوا دیا، اور پھر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اگر آسیہ علیہ السلام دین سے نہ پھریں تو ان پر وہی پتھر گرا کر مار دیا جائے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام دھوپ میں گرم ریت پر درد اور تکلیف میں تڑپ رہی تھیں۔ تب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ ان پر چادر سے سایہ کر دو۔ چنانچہ فرشتوں نے انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے اوپر چادر لے کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے جنت کا پردہ ہٹا دیا اور انہیں جنت دکھایا، جسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگیں۔ فرعون اور اس کے سپاہی انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، تو فرعون اور اس کے لوگوں سے مجھے نجات عطا کر اور جنت میں اپنے پڑوس میں میرا گھر بنا۔ اللہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن تو فکر مت کر، میں تیرا نکاح اپنے حبیب سے کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام صرف ہنس اور مسکرا رہی ہیں تو اس نے پتھر گرانے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ پتھر ان پر گرتا، اللہ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، اور حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی خاطر یعنی اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔